اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الحدید۔ مدینہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ الحدید لوہے کو کہتے ہیں۔ امام ابو داؤد، امام ترمذی، امام نسائی اور امام احمد بن حنبل نے ایک حسن سند کے ساتھ سیدنا عرباض ابن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو سونے سے پہلے مسبحات پڑھا کرتے تھے، یعنی ایسی صورتیں جو سبح للہ یسبح للہ سے شروع ہوتی ہیں، مسبحات پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی فرماتے ہیں عرباض بن ساریہ کہ ان فیہن آیۃ خیر من الف آیہ، ان صورتوں میں ایک آیت ایسی ہے جو 1000 آیتوں سے بھی زیادہ بہتر ہے۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا وضاحت یوں فرمائی ہے کہ مسبحات سے مراد کون کون سی صورتیں ہیں؟ سورۃ الحدید ہے، سورۃ الحشر ہے، سورۃ الصف ہے، سورۃ الجمعہ ہے اور سورۃ التغابن ہے۔ اور ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں جس آیت کی طرف اشارہ ہے کہ وہ 1000 آیتوں سے بہتر آیت ہے، وہ ہے هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم۔ یہ آیت۔ تو بہرحال اس صورت کا موضوع کیا ہے کہ اللہ کی مدد یقینی آتی ہے، یقیناً آتی ہے ایسے اہل ایمان کو جو اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے دین پر عمل کرتے ہیں اور نبوت کا جو طریقہ ہے اس کو اپناتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ لوہے جیسی اللہ تعالیٰ نے شے پیدا کی ہے اس کا بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو پھر مدد نصیب فرماتا ہے۔ تو مدینہ میں یہ سورت نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر نازل ہوئی۔ اس سورت کی ابتدا بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبح للہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم۔ دیکھیے سبح سے ہوئی ہے۔ سبح کا مطلب کیا ہے؟ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے، ما اس چیز نے جو فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں ہے، وہوا اور وہ، العزیز بہت زبردست ہے، الحکیم خوب حکمت والا ہے۔ یعنی کائنات کی ایک ایک شے اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں شریک ہے، سب شریک ہو کے، شامل ہو کے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہر عیب سے پاک ہے، کوئی اس میں غلطی نہیں ہے، اس کا ہر فیصلہ درست ہے، ہر شے، کوئی شے بھی لے لیجیے، کیونکہ تسبیح بہرحال وہ کر رہی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ قرآن مجید میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کائنات کی کوئی شے ایسی نہیں جو اللہ کی تسبیح بیان نہ کر رہی ہو، مگر انسانوں تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ اور یہی ایمان اللہ تعالیٰ نے دوبارہ زندہ کرنے کے لیے ہم سمجھایا کہ اس کو مانو تم، کہ سبح للہ تسبیح کی ہے اللہ کے لیے، ما اس چیز نے جو فی السماوات ہی آسمانوں میں ہے، والارض اور زمین میں ہے۔ یہ زبردست اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے، ساری کائنات اس کے زیر دست ہے، ایک ایک شے، اور جو کچھ بھی اس نے بنایا ہے، جو فیصلے کیے ہیں، بڑے حکمت والے فیصلے کیے ہیں، بڑی محکم چیز بنائی ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی، یحیی وہ زندہ کرتا ہے، ویمیت اور وہ موت دیتا ہے۔ آسمان و زمین میں اللہ کی بادشاہت ہے، وہی حقیقی بادشاہ ہے، باقی سب عارضی ہیں، آتے ہیں چلے جاتے ہیں، مگر اللہ کی بادشاہت ہمیشہ کے لیے حقیقت میں سچی ہے، کنٹرول ہے اس کا، اس کی بات مانی جاتی ہے، اس کے فیصلے امپلیمنٹ ہوتے ہیں، وہی پھر زندہ بھی کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، اور پھر ہر شے پر اس کی قدرت بھی ہے۔ هو الاول، وہی اول ہے، والآخر اور آخر ہے، والظاہر اور ظاہر ہے، والباطن اور باطن ہے، وہو بکل شیء اور وہ ہر چیز کے بارے میں یا ہر چیز کو علیم خوب جاننے والا ہے۔ اول سے مراد کیا ہے کہ کائنات کی ہر شے جو ہے، جو بھی نظر آتی ہے، جب وہ پیدا ہوئی اللہ کی ذات اس سے پہلے تھی، ٹھیک ہے نا۔ یہ اول کا لفظ یوں بولنا ہے ہم نے، قدیم کا لفظ نہیں بولنا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات قدیم ہے۔ یہ جو فلسفی لوگ ہوتے تھے
وہ قدیم ذات بولتے ہیں، قدیم، اللہ نام نہیں لیتے، قدیم. تو ان کے جواب میں ہمارے علماء نے بھی یہی چاہا کہ ان کی زبان میں ان کو سمجھائیں کہ قدیم کون ہوتا ہے. تو بتایا کہ قدیم سے مراد یعنی اس سے پہلے کچھ نہ ہوا تھا، تو وہی الاول ہے. تو الاول کی جو ٹرم ہے وہ زیادہ بہتر ہے، قدیم کی بہتر نہیں ہے. یہ صرف ان کو جواب دینے کے لیے ہے، فلسفیوں کو، غیر مسلم جو تھنکر ہیں ان کو. مگر قرآن مجید کی جو ٹرم ہے وہ زیادہ بہتر. الاول، جتنی شے، جو کچھ بھی ہمیں کائنات میں نظر آتا ہے، یہ جب بنی ہے یہ بعد میں بنی ہے، اس سے پہلے اللہ تھا. نہ تھا کچھ تو خدا تھا. ٹھیک ہے نا. والآخر، اور وہی آخر ہے. یعنی جتنی چیزیں جب فنا ہو جائیں گی، کوئی شے باقی نہیں رہے گی، تو ان کے بعد جو باقی رہنے والی ہستی ہے، آخری ذات، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. والظاہر، اور ظاہر ہے، یعنی ہر شے پر وہ ظاہر ہے، ہر شے سے اونچا ہے. والباطن، اور وہی باطن ہے، یعنی لوگوں کی، مخلوق کی آنکھوں سے، نگاہوں سے وہ چھپا ہوا ہے. کوئی بھی مخلوق اگر اللہ نے اس کو نگاہ دے رکھی ہے تو اس کی نگاہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پا سکتی. لا تدرکہ الابصار، کوئی آنکھ یا آنکھیں اللہ کو نہیں پا سکتی. یہی ہے باطن. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر کا مطلب نہیں ہے کہ میں جیسے ظاہر ہوں ایسے، اور جو میرے اندر کا باطن ہے وہ باطن نہ. ظاہر کا مطلب جو چیز بھی موجود ہے ہر شے سے اوپر اللہ تبارک و تعالی ہے، اس سے اوپر کوئی شے نہیں ہے. اور اللہ تعالیٰ کی ذات باطن ہے، ہر آنکھ سے وہ چھپی ہوئی ہے اس کی ذات، کوئی آنکھ اس کو پا نہیں سکتی. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ ہر شے کو خوب جاننے والا ہے. علم بھی اس کا ایسا ہے کہ اس نے کسی بھی شے کو بنایا ہے، کائنات کی کوئی چیز کہیں پر کسی صورت میں رکھی ہوئی ہے یا جو کچھ وہ کر رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو جانتا ہے. یہ ہے تعارف اللہ تعالیٰ کا. اب بتائیے، اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسا خدا یا ہستی، ایسی شخصیت ہے جو اس قسم کی صلاحیتیں رکھتی ہو، قابلیتیں رکھتی ہو، قدرت رکھتی ہو؟ والذی، وہی تو ہے جس نے خلق السماواتی، پیدا کیا آسمانوں کو، والارض، اور زمین کو. یہ مزید تعارف ہے کہ وہ اللہ ہے اتنی عظیم ہستی جو اول، جو سب سے اول ہے. اسی نے آسمان و زمین کو 6 دنوں میں پیدا کیا. آسمان و زمین نہیں تھے، اور اس کائنات میں جو کچھ بھی تمہیں نظر آتے کچھ نہیں تھا، مگر اللہ تھا، وہی اول تھا. تو اس نے کیا کیا؟ آسمان و زمین کو پیدا کیا 6 دنوں میں، یہ بن گئے. ثم استوى علی العرش، پھر اس کے بعد وہ اللہ عرش پر بلند ہوا. عرش اللہ تبارک و تعالیٰ کی استوا کی جگہ ہے. کائنات کی سب سے بڑی مخلوق، سب سے بڑی مخلوق. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات تو کہیں بھی بڑی ہے، کہیں بڑی. یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں. کیا تو کچھ داخل ہوتا ہے زمین میں؟ آسمان سے برسنے والا پانی، ایک ایک قطرہ جہاں بھی زمین پہ گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو علم ہے کہ اس نے کہاں گرنا ہے اور زمین کے کس حصے کے کس ذرات میں اس نے جا کے جذب ہونا ہے اور داخل ہونا ہے. پھر اسی طرح ما یلج فی الارض میں اس کو یہ بھی پتا ہے کہ کون سا بیج، کون سا دانہ زمین کے اندر داخل ہوتا ہے.
ما یلج فی الارض میں انسان کا اپنا وجود بھی مرتا ہے تو یہ زمین میں جا کے داخل ہو جاتا ہے، چاہے جل کے راکھ ہو جائے اور یہ زمین کا حصہ بن جائے، ہوائیں اس کو اڑا کے ادھر ادھر بکھیر دیں، یا پانی کے اندر چلا جائے، پانی کے مخلوق اس کو کھا جائے، اس نے بھی آخر مرنا ہے۔ جو بھی کچھ زمین میں جاتا ہے اللہ فرماتا ہے میں جانتا ہوں۔ وما یخرج منہا، اور جو کچھ نکلتا ہے اس زمین سے وہ بھی جانتا ہے۔ اس میں پانی ہے، کنویں ہیں، چشمے ہیں، پودے ہیں، درخت ہیں، اور اسی طرح زمین کے اندر چھپی ہوئی بے شمار اور خزانے ہیں، گیسز ہیں، سونا ہے، مائنز ہیں، سب اللہ جانتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کیا کچھ زمین سے نکلتا ہے۔ وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے۔ سما ہر وہ چیز جو زمین سے اوپر ہے اس کو کہتے ہیں عربی زبان میں، ٹھیک ہے؟ سماوات آسمانوں کو کہتے ہیں، سما سنگل جو لفظ استعمال ہوا نا، زمین سے اوپر جو کچھ ہے اس کو سما کہتے ہیں، اس لیے بادلوں کو بھی سما کہا گیا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ وہ ہے وما ينزل من السماء، اور جو کچھ اترتا ہے آسمان سے۔ آسمان سے کیا اترتا ہے؟ بارش، برف، رحمت، برکتیں، پھر فرشتے۔ وما يعرج فیہا، اور جو کچھ چڑھتے ہیں اس میں، فرشتے بھی چڑھتے ہیں، دعائیں بھی چڑھتی ہیں، بد دعائیں بھی چڑھتی ہیں، بہت کچھ ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں سب کچھ جانتا ہوں۔ وَهُوَ مَعَكُمْ، اور وہ ساتھ ہے تمہارے، أَيْنَمَا كُنْتُمْ، جہاں کہیں ہو تم، ٹھیک ہے؟ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ۔ کچھ علماء نے اس کا معنی یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے نا وہ ہمارے ساتھ نہیں بلکہ اس کا علم ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ اس معنی میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے، اللہ ہمارے ساتھ، جہاں کہیں بھی ہم ہوں ہم اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے، اس سے فرار نہیں ہو سکتے، کہیں بھی بیٹھے ہوں، کچھ بھی کر رہے ہوں، وہ جانتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس سے چھپ کے ہم کوئی گناہ نہیں کر سکتے، اس کو پتہ ہے کہ ہم نیکیاں کرتے ہیں، گناہ کرتے ہیں، سب پتہ ہے اس کو۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ اسے جو تم عمل کرتے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ ایک ایک عمل کو اللہ خوب دیکھتا ہے۔ کیسے دیکھتا ہے؟ کس نیت سے کیا جا رہا ہے، کس کے لیے کیا جا رہا ہے، کتنی کوشش، محنت، شوق اور جذبے سے کیا جا رہا ہے، اور کتنی بددلی سے، بے ذوقی سے وہ عمل کیا جا رہا ہے۔ ایک ایک عمل کو بھی اللہ فرماتے ہیں بصیر، میں خوب دیکھ رہا ہوتا ہوں۔ لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے بادشاہت ہے آسمانوں کی اور زمین کی۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور اللہ ہی کی طرف لوٹائے جاتے ہیں سب کام۔ بس مان لیجئے کہ بادشاہت آسمان اور زمین پہ اللہ تعالیٰ کی، یہ حقیقی بادشاہت ہے۔ بادشاہت کا مطلب ہوتا ہے کنٹرول، بادشاہت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ آرڈر دے، آگے عمل کرنے والے تیار کھڑے ہوں، کوئی نہ کر سکے، اس کا حکم مانا جائے، اس کے حکم کو امپلیمنٹ کیا جائے، اس کے فیصلے حتمی ہوں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دنیا کا کوئی بادشاہ ایسا نہیں ہے کہ جس کے فیصلے حتمی ہوں، جس کی باتوں کو مانا جاتا ہو یا امپلیمنٹ کیا جاتا ہو۔ بہت کم باتوں کو مانا جاتا ہے اور بہت کم باتوں کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات حقیقی بادشاہت ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور ہر معاملہ، جو کام بھی دنیا میں ہو رہے ہیں، ایک ایک کام وہ اللہ کی طرف ہی لوٹایا جاتا ہے۔ اللہ آپ بتائیے، اس کو اجر دیں، ثواب دیں، سزا دیں، یا بھی بچا لیں، اٹھائیں کہ پٹھائیں، عزت دیں کہ ذلیل کریں، اللہ کی طرف یہ فیصلے جاتے ہیں، اور اللہ اپنے فیصلوں کو پھر کہتا ہے، وہی امپلیمنٹ ہوتے ہیں، ورنہ نہیں، کوئی اور کر ہی نہیں سکتا۔ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل وہو علیم بذات الصدور۔ تو بہرحال اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا یہ ایک بہت بڑا زبردست کرشمہ ہے جو ہم روزانہ
بلکہ سال میں بار بار دیکھتے ہیں کہ رات لمبی ہو رہی ہے، دن چھوٹا ہو رہا ہے، دن لمبا ہو رہا ہے تو رات چھوٹی ہو رہی ہے۔ جو سردیوں کے دن ہیں وہ چھوٹے ہیں مگر ان کی راتیں لمبی ہیں، اور گرمیوں کے دن ہیں تو لمبے ہیں، اور گرمیوں کی راتیں جو ہیں وہ بالکل چھوٹی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اور اس کے اختیار کے نمونے ہیں، اور اسی کا اقتدار ہے، اسی کی بادشاہت ہے۔ اور وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، وہ نہ صرف ان تمام باریک باریک چیزوں کو آگے پیچھے کرتا ہے، بلکہ وہ سینوں کے اندر جو بھید ہیں، انسانوں کے سینوں کے اندر جو بھید ہیں جن کو وہ اپنے سینوں میں چھپاتے ہیں اور کسی کو نہیں بتاتے، یا ان کے سینوں میں کوئی خیر یا شر کی بات آتی ہے، گزرتی ہے، قرار پکڑتی ہے، یا آتی ہے اور چلی جاتی ہے، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جو اللہ فرماتے ہیں میں اچھی طرح جانتا ہوں، مجھ پر کوئی شے مخفی نہیں ہے۔ آمینو باللہ، ایمان لے آؤ اللہ پر، ورسولہ، اور اس کے رسول پر، وانفقوا، اور خرچ کرو، مما، اس سے جو جعلکم، اس نے بنایا تمہیں، مستخلفین، جانشین۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے ایڈریس کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگوں اللہ پر ایمان لاؤ، یعنی اس کی وحدانیت کا اقرار کرو کہ واقعی وہ ایک اللہ ہے، وہی اکیلا ہے حقیقی بادشاہ، اسی کے پاس سب اختیارات ہیں۔ یہ ایمان لانا ہے، اور یہ بھی ایمان لانا ہے کہ اس کے علاوہ کسی کے پاس کچھ اختیارات نہیں ہیں، کوئی بھی کسی قسم کی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یوں اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر بھی ایمان لاؤ، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ ہم انسانوں کے پاس لائے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ آپ سچے ہیں، سچ کو لائے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اپنی طرف سے آپ نے کوئی بات نہیں گھڑی۔ تو اس لیے رسول پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ کی رسالت کی ہم نے تصدیق کرنی ہے وہاں آپ کو ہم نے فالو بھی کرنا ہے، آپ کی اتباع بھی کرنی ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور تم خرچ کرو۔ یہاں اب اللہ تعالیٰ ابھار رہے ہیں لوگوں کو کہ تم خرچ کرو۔ کہاں خرچ کرو؟ اللہ کی راہ میں۔ بے شمار کام ہیں ویلفیئر کے، بے شمار کام ہیں، اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ یہ ایک دلیل ہوگی اس بات کی کہ تم ایمان لا کے اپنے ایمان کو سچا ثابت کر رہے ہو کہ اسی کا دیا ہوا ہے، اسی کی راہ میں ہم خرچ کر رہے ہیں۔ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ، اور پھر دوسری بات یہ بھی سمجھائی کہ یہ چیزیں ایسی نہیں ہیں کہ مال جو تمہارے پاس آیا ہے یہ تمہاری اپنی کوئی، بلکہ یہ تم اس کے جانشین بنے ہو، تمہیں ادھر ادھر سے ملا ہے، والدین کی طرف سے ملا ہے، رشتہ داروں کی طرف سے ملا ہے، یا دوست احباب کی طرف سے ملا ہے، ان سے نکل کے تمہارے پاس آ گیا، تم سے نکل کے کسی اور کے پاس چلا جائے گا۔ تو اس لیے یہ سب چیزیں دیکھ لو کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو جہاں ایمان کی سچائی کی دلیل ہوگی وہاں رب کے تم قریب بھی ہو جاؤ گے، قربت خداوندی بھی تمہیں نصیب ہوگی۔ تو مستخلفین میں جانشین بنے تم فیہ، اس مال میں، یہ بات قابل غور ہے۔ مستخلفین، خا لام فا اس کا روٹ ہے، یعنی حقیقت یہی ہے کہ مال جو ہے نا جس کے پاس بھی ہوتا ہے اس سے چل کے جب ہمارے پاس آتا ہے تو یہ کیا ہے؟ جانشینی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ جانشینی چلتی ہے، کسی کو تھوڑا مل جاتا ہے، کسی کو زیادہ مل جاتا ہے، کسی کو بالکل نہیں ملتا، تو یہ وہ چیز ہے۔ فالذین آمنوا منکم، تو وہ لوگ جو ایمان لائے تم میں سے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کی ذات پر ایمان لانے کے بعد، رسول پر ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں جو خرچ کرے گا اس کے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ حدیث میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ایک صحابی مطرف فرماتے ہیں کہ میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس وقت الہاکم التکاثر سورت پڑھ رہے تھے۔ اللہ غافل کر دیا قوم تمہیں التکاثر، کثرت کی خواہش نے، تو آپ یہ پڑھ رہے تھے۔
تو تلاوت جب آپ نے فرما لی تو صحابہ کرام سے آپ نے فرمایا یقول ابن آدم مالی مالی، ابن آدم کہتا ہے میرا مال میرا مال، یعنی ہر وقت وہ مال مال کے بارے میں ہی سوچتا ہے، مال تھوڑا ہو رہا ہے اس لیے کم خرچ کروں، مال زیادہ کرنا ہے اس لیے اور کماؤں بڑھاؤں اس کو. تو بندہ یہی کہتا ہے مال مال میرا مال میرا مال، یہ مال میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہے، جتنا مل جائے وہ کہتا ہے اور بھی ہو. قالا، تو آپ فرماتے ہیں وَهَلْ لَكَ يَا ابْنَ آدم، کیا اے انسان کے بیٹے، کیا تیرے لیے من مالک، تیرے مال میں سے اتنا نہیں ہے الا ما اکلتا، مگر وہ جو تم نے کھایا، فافنیتا، اور ہضم کر دیا، او لبستا فابلیتا، یا تم نے اس مال سے کوئی کپڑے خریدے وہ پہنے اور ان کپڑوں کو تم نے بوسیدہ کر دیا، پرانے ہو گئے پھر پھینک دیا، او تصدقتا فامضیتا، یا پھر وہ مال ہے تمہارا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، صدقہ دیا، اور پھر اس کو تم نے اپنے لیے سٹور کروا لیا. اس میں دیکھ لو کون سا تمہارا مال ہے. جو کھایا جو پیا جو پہنا وہ تو ختم ہو گیا، لیکن جو اللہ کی راہ میں دے دیا فامضیتا، تو تم نے اپنی گویا کہ ایک راہ بنا لی کہ اللہ کے ہاں یہ مال پہنچ گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے گا. تو یہ اصل حقیقت ہے مال کی. تو لہذا مانو فالذین آمنوا منکم وانفقوا، تو جو لوگ ایمان لائے تم میں ایک اللہ کی ذات پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کی سچائی کو تسلیم کیا، آپ کو سچا رسول مانا اور آپ کی اتباع کی، وانفقوا، اور مال اس کو ملا جس کا وہ خلیفہ بنا، پھر اس مال کو اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، لہم اجر کبیر، ان کے لیے اجر ہے بہت بڑا، یعنی اتنا ثواب دوں گا جس کا وہ تصور نہیں کر سکتے. وما لکم، اور کیا ہے تمہارے لیے، لا تؤمنون، نہیں تم ایمان لاتے، باللہ، اللہ پر، والرسول، جبکہ رسول، یدعو، بلا رہا ہے، کم، تمہیں. یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کون سی چیز ہے جو تمہیں ایمان لانے سے روک رہی ہے. وما لکم لا تؤمنون باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان نہ لاؤ اور رسول اللہ پر ایمان نہ لاؤ، جبکہ رسول اللہ تمہارے بیچ میں ہے، اور والرسول یدعوکم، رسول تمہارے اندر ہیں، موجود ہیں، اور وہ تمہیں دعوت دے رہے ہیں اسی دین کی طرف، اسی اللہ کی وحدانیت کی طرف، اللہ پر ایمان لانے اور رسول اللہ کو ماننے کی طرف. اور پھر دوسری بات یہ ہے یدعوکم لتؤمنوا بربکم، تاکہ تم ایمان لاؤ اپنے رب پر. اور رسول اللہ کی دعوت میں دلائل ہیں، حجتیں ہیں جو تمہیں کھول کھول کے بتا رہی ہیں کہ واقعی آپ جو کچھ لائے ہیں بالکل صحیح چیز ہے، یہی ثابت شدہ ہے، یہی دلیل ہے جو مانی جا سکتی ہے، اس دلیل کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے. ایک اور مطلب بھی اس کا ہم کہہ سکتے ہیں وما لکم، کیا ہے تمہیں، مراد یہ کہ کیا ہے تمہیں، تم اللہ کا انکار کرتے ہو، اللہ کی وحدانیت کو تسلیم نہیں کرتے، اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہو. پھر والرسول یدعوکم، اور کیا ہے تمہیں کہ تم رسول کو نہیں مان رہے، کون سا عذر ہے تمہارے پاس کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا پیغام دلائل کی صورت میں، آیات کی صورت میں، کلام اللہ کی صورت میں تم تک پہنچا دیا ہے. سوچو، ٹھیک ہے، یہ معنی بھی اس کا ہے. وقد اخذ میثاقکم، حالانکہ تحقیق اس نے لیا تم سے پختہ عہد. کس نے لیا پختہ عہد؟ اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے ہم سے، ایک ایک انسان سے، جب وہ اب حضرت آدم جس طرح وہ اپنے باپ کی یا دادا کی پشت میں تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے اقرار لیا تھا کہ کیا میرے علاوہ تمہارا کوئی معبود ہے؟ تو ہم سب نے کہا تھا کہ نہیں، تو ہی معبود حقیقی ہے. پوچھا تھا الست بربکم،
کیا میں تمہارا رب نہیں؟ ہم نے کہا تھا بلا، ہاں ہاں کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کے بارے میں قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ بھی ہم سمجھایا گا کہ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا۔ یہ یاد کرو اللہ کی نعمت کو جو اس نے تم پر کی ہوئی ہے، یعنی اسلام، ایمان، یہ تمہیں نصیب کیا ہے، رسول اللہ بھیجے ہیں، قرآن مجید جیسی نعمت تمہیں عطا کی ہے، اس نعمت کو بھی یاد کرو، اور اس پختہ عہد کو بھی یاد کرو جو تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی وقت انتہائی پختگی کے ساتھ کیا تھا، اور تم نے اس وقت کہا تھا سمعنا و اطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جس کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ، حالانکہ تحقیق وہ لے چکا ہے تم سے پختہ عہد، ان کنتم مومنین، اگر ہو تم ماننے والے، یعنی تمہارے اندر اگر وہ فطری نور ہے یا ایمان کا وہ فطری نور باقی ہے تو پھر تمہیں اللہ پر ایمان لانا چاہیے، دیر نہ کرو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر دو کہ آپ واقعی سچے رسول ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو تمہیں فوراً تسلیم کر لینا چاہیے۔ والذی، وہی ہے جس نے، ينزل، وہی ہے جو ينزل، نازل کرتا ہے، علی عبدہ، اپنے بندے پر، آیات، آیات، بینات، واضح۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل کیا، اور اس قرآن میں بے شمار کھلے کھلے واضح دلائل ہیں، اور ایسے دلائل ہیں جن کا کسی کے پاس کوئی توڑ نہیں، اور یہ سب قرآن اس لیے اتارا ہے تاکہ تمہیں اس قرآن کی آیات کے ذریعے سے، اس قرآن کے معجزانہ اسباق سے تمہیں تاریکیوں سے نکال کے روشنی کی طرف لایا جائے۔ تاریکیاں کیا ہیں؟ خواہشات نفس، انسان اپنے دل کی خواہش، دل کے اندر آنے والے خیالات کی پوجا کرے اور ان حقائق کو تسلیم نہ کرے جو رسول، قرآن اور ان قرآن کے دلائل کی صورت میں اس کو پیش کیے جا رہے ہیں۔ تو یہ سب تاریکیاں ہیں، کفر ہے، ضلالت ہے، یہ سب تاریکیاں ہیں۔ ان تاریکیوں سے نکال کے تمہیں نور کی طرف، روشنی کی طرف لے جائے۔ یہ روشنی کس کی ہے؟ حق کی روشنی، یقین کی روشنی، ایمان کی روشنی۔ یہ تو قرآن اس لیے اتارا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور یاد رکھو یقیناً اللہ تعالیٰ بکم، تمہارے ساتھ، لَرَؤُوفٌ، البتہ نہایت شفقت کرنے والا ہے، رحیم، اور نہایت رحم کرنے والا ہے کہ اس نے اس طرح شفقت تم پر یہ کی کہ اپنی کتاب نازل کی، شفقت یہ کی کہ ہماری طرف رسول بھیجا، کتاب اور رسول کے ذریعے سے تمہارے لیے راہ جو ہے نا وہ روشن ہوئی، ورنہ تم تاریکی میں تھے، شکوک کی تاریکی میں، شبہات کی تاریکیوں میں، تم ان میں ڈوبے ہوئے تھے، گمراہی کی تاریکیوں میں۔ یہ کتنی مہربانی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ وما لکم، اور کیا ہے تمہیں، اللہ تنفقوا، کہ نہ تم خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، وللہ، اور اللہ ہی کے لیے ہے، میراث السماواتی، میراث آسمانوں کی، والارض، اور زمین کی، لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتا تم میں سے، من، وہ جس نے، انفقا، خرچ کیا، من قبل الفتح، من قبل، پہلے، الفتح، فتح سے، وقاتلا، اور جنگ کی اس نے، اولئک، یہی لوگ ہیں، اعظم، زیادہ بڑے، درجتاً، درجے میں، من الذین، ان سے جنہوں نے، انفقوا، خرچ کیا، من بعد، اس کے بعد، وقاتلوا، اور انہوں نے جنگ کی، وکلاً، اور ہر ایک کو، وعدہ کیا، الحسنى، بھلائی کا، واللہ، اور اللہ، بما، اس کی جو، تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والا ہے۔ یہاں پھر اللہ تعالیٰ تھوڑا سا ڈانٹ رہے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے یا خرچ کرنا انہوں نے بند کر دیا ہے تو انہیں اللہ نے ڈانٹا ہے،
کہ کیا وجہ ہے کہ تم ایمان لانے کے بعد اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے؟ ایمان کو بھی جگایا ہے اور خرچ پر بھی اکسا دیا ہے. تو یہ بڑا بہترین بلیغ ترین طریقہ ہے کہ مومن ہونے کے بعد تم پھر خرچ نہ کرو. یعنی اللہ پر تمہارا ایمان ہو، جس اللہ نے تمہیں وارث بنایا اس دولت کا، اس پر تمہارا ایمان ہو، وہ تمہیں کہے ایمان تو لاؤ اور خرچ نہ کرو. مراد یہ کہ خرچ کرو. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مت رکنا. رک جاؤ گے تو یہ یاد رکھنا، جو دولت تمہارے پاس آئی ہے وہ بھی اللہ کے حکم سے آئی ہے. اللہ حکم دے تو یہ دولت تمہاری طرف آنا بند ہو جائے. اور جو موجود ہے اس کو بھی اللہ چاہے تو فوراً چھین بھی سکتا ہے، تمہیں فقیر بنا سکتا ہے. اور اگر تھوڑا عرصہ تمہارے پاس رہتی بھی ہے تو آخر تم نے مرنا ہے، پھر خالی ہاتھ سب کچھ دنیا میں چھوڑ کے میرے پاس آنا ہے. تو حقیقی وارث دولت کا پھر کون ہوا؟ وہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے. تو تم اس چھوٹی سی دولت کے بارے میں اتنا سمجھتے ہو کہ شاید میں اس کا وارث ہوں. نہیں، آسمان اور زمین کی ہر چیز کا وارث جو ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، حتیٰ کہ تمہاری ذات کا، تمہاری دولت کا بھی. دو باتیں سمجھائی ہیں اس جملے میں. ایک تو یہ سمجھائی کہ جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو وہ تم سے لے بھی سکتا ہے، اور جب وہ ہر چیز کا مالک ہے تو اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو تمہیں مزید دے بھی سکتا ہے. اس لیے اللہ کی ذات پہ یقین رکھو. یہ یاد رکھو، لا یستوی منکم، نہیں برابر ہو سکتا، منکم تم میں سے، من وہ شخص، انفق جس نے خرچ کیا، من قبل الفتح فتح مکہ سے پہلے، وقاتل اور اس نے لڑائی بھی کی. یعنی فتح مکہ سے پہلے جس نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا ایمان لا کے اور پھر لڑائی بھی لڑی، ٹھیک ہے، تو اس شخص کی قربانی زیادہ ویلیو رکھتی ہے. اس کا کیا ہے؟ اولئک اعظم درجۃ، ایسے لوگ جو ہیں اللہ کے ہاں بہت بڑے درجے کے حامل ہیں. کن لوگوں کے مقابلے میں؟ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان لوگوں کے مقابلے میں جنہوں نے خرچ کیا من بعد، بعد سے کیا مراد ہے؟ فتح مکہ کے بعد، وقاتلوا اور فتح مکہ کے بعد انہوں نے جنگ کی. یعنی ایک وقت وہ تھا جب کہ قربانی دینے کا تھا، حالات بڑے مشکل تھے، دشمنیاں زیادہ تھیں، دشمن طاقتور تھا اور مسلمان کمزور تھے. لیکن ایسی کمزوری کے عالم میں بھی انہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا. ایسے لوگوں کے اخلاص پہ شبہ کیا جا سکتا ہے؟ صحیح معنوں میں ان لوگوں نے قربانی کی ہے، اور ان کا ایمان بھی اللہ تعالیٰ نے ان حالات میں چھانٹا ہے، اور انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی اللہ ہم تجھ پر ایمان لائے ہیں، رسول اللہ کی تصدیق بھی کر رہے ہیں، اور تیرے حکم کے مطابق تیری راہ میں خرچ بھی کر رہے ہیں. تو اس لیے دونوں کے درمیان بڑا فرق ہے، فتح مکہ سے پہلے کے مسلمان کا اور فتح مکہ کے بعد کے مسلمان کا. تو دیکھ لیجئے نا، سابقون الاولون والی بات، جو سبقت لے گیا وہ درجہ پا گیا، جو رہ گیا وہ ٹھیک ہے، لیکن وہ درجہ نہیں مل سکے گا اس کو جو کہ پہلوں کو ملا ہے. وَكُلًّا اور ہر ایک کو، وعد اللہ الحسنى، وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے حسنہ، بھلائی کا. یہ بھلائی سے کیا مراد ہے؟ جنت. یعنی جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا بعد میں جو خرچ کیا ہے، بہرحال ہر ایک کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکی کا، جنت کا وعدہ کیا ہے. ثواب میں وہ ذرا دوڑے سے ایک دوسرے سے درجے میں ایک دوسرے سے آگے پیچھے ہیں، لیکن جنت دونوں کو ملنی ہے. ٹھیک ہے، پھر جنت کے اپنے درجات بھی ہیں، جیسے کل ہم نے پڑھا تھا کہ مقربین کی جنت
اور اصحاب الیمین کی جنت. جنت تو ہے لیکن دونوں میں ذرا ظاہر فرق ہے. واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے، پوری طرح. تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ہم جب بھی کچھ کرتے ہیں تو ہم اپنے ایمان کو ثابت کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارا ایمان کیسا ہے، مضبوط ہے، طاقتور ہے یا کمزور ہے. یہ درمیانے درجے کا ہے. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. ایک طاقتور مومن وہ زیادہ بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو زیادہ محبوب ہے بنسبت اس مومن کے جو مومن تو ہے مگر کمزور ہے. یہ باڈی وائز نہیں، ایمان کے اعتبار سے. کیونکہ ایسے مواقع پہ اللہ تعالیٰ سختی کے حالات میں جب مومن کا ایمان دیکھتا ہے کہ وہ ڈٹا ہوا ہے، گھبراتا نہیں ہے، چاہے وہ سنگل پسلی ہے، دلیر ہے کہ اپنے ایمان کا کھل کے اظہار کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے حکم کو مانتے اس کی راہ میں خرچ بھی کرتا ہے، یہ طاقتور مومن ہے. اللہ تعالیٰ ایسے مومن کو زیادہ پسند کرتا ہے. لیکن آپ ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں وفی کل خیر، ہر ایک میں خیر ہی خیر ہے، طاقتور مومن میں بھی اور کمزور مومن میں بھی. ایمان کا ہونا یہ خیر ہے. تو معمولی سا بھی ایمان ہے وہ بھی بہرحال خیر ہے. کم از کم کفر تو نہیں ہے نا وہاں، کفر سے تو بہتر ہے. تو یہ وہ چیز ہے جس کو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے واضح کیا ہے. ایک اور حدیث ہے جس کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں سبق درہم 100,000 درہم، اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہوا ایک درہم وہ 1,00,000 درہموں کے مقابلے میں سبقت لے جاتا ہے. وہ کیسے کہ رجل لہ درہمانی، ایک آدمی ہے جس کے پاس ساری اس کی کل دولت جو ہے وہ 2 درہم کی ہے. اخذ احدہما، وہ کیا کرتا ہے ان 2 درہموں سے ایک لیتا ہے، فتصدق بہ، تو اس کو اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیتا ہے. ایک اور شخص ہے رجل ورجل لہ مال کثیر، کہ اس کے پاس بے شمار مال ہے. فأخذ من عرضة 100,000، تو وہ کیا کرتا ہے اپنے اس بے شمار مال میں سے ایک چھوٹا سا مال جو 1,00,000 درہم بنتے ہیں وہ لیتا ہے. فتصدق بها، تو اس کو خرچ کر دیتا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک شخص ہے جس کی پوری دولت 2 درہم ہے اور ایک شخص وہ ہے جس کی دولت بے شمار ہے، اس میں سے وہ 1,00,000 درہم لے کے خرچ کر دیتا ہے. آدھی نہیں کرتا، اس نے کم از کم 2 میں سے آدھی تو کر دی نا. تو یہ آدھی دولت جس نے خرچ کی ہے 2 درہموں میں سے ایک لیا اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا، یہ سبقت لے جاتا ہے. اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ ہے، اس کا ثواب زیادہ پاتا ہے وہ بنسبت اس کے کہ جو ڈھیر ساری دولت میں سے، یعنی اس کے پاس مثال کے طور پر $2 ارب ہوں، اس میں سے 1,00,000 نکال کے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے. تو کیا ہے؟ اور ایک شخص ہے جس کی پوری دولت 2 درہم ہے، اسی پر اس نے ڈیپینڈ کرنا ہے، اپنے اوپر بھی خرچ کرنا ہے، اپنے بچوں پر بھی کرنا ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پہننا بھی ہے. مگر وہ کیا کرتا ہے ایک لیتا ہے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے، باقی ایک ہے وہ اپنے اوپر بچوں پر خرچ کرتا ہے. تو اس معاملے میں رسول اللہ فرماتے ہیں یہ مفہوم ہے اس کا کہ ایک شخص نے اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے اپنی آدھی دولت اللہ کی راہ میں خرچ کر دی اور دوسرے نے اپنی ساری دولت میں سے تھوڑی سی دولت جو 1,00,000 بندی تھی اس کو خرچ کر دیا. تو ان دونوں میں ظاہر ہے سبقت کون لے جائے گا؟ وہی جس نے 1 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کیا ہے.
اس لیے اللہ فرماتے ہیں واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو پوری طرح باخبر ہے۔ اس لیے اس کی خبر کی وجہ سے وہ ہمارے ہر حال کو جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے، خرچ کرنے کو جانتا ہے، اس کی وجہ سے ثواب بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ نیتوں قربانیوں کی وجہ سے ثواب بھی مختلف ہو جاتا ہے۔ اس لیے جس شخص نے فتح مکہ سے پہلے خرچ کیا، لڑائی لڑی، وہ حالات بڑے کٹھن تھے، اور بعد میں بڑا سکون تھا، لڑائیاں ختم ہو چکی تھی، کفر دب چکا تھا، مسلمانوں کی عزت تھی، ان کا رعب تھا، ان کا دبدبہ تھا۔ تو بعد میں جو لڑا ہے یا بعد میں جس نے پیسے دیے ہیں، وہ پہلے بھی الحمدللہ مسلمانوں کو مال غنیمت اتنا مل رہا تھا کہ جو مسلمان ہو رہا تھا اس کو بھی مل رہا تھا، تو وہ جتنا بھی خرچ کرے بہرحال وہ درجہ نہیں پا سکتا جو فتح مکہ سے پہلے لوگوں نے بڑے مشکل حالات میں اپنے پیٹ پہ پتھر باندھ کے گزارے کیے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرتے گئے، ان کا ثواب زیادہ ہے۔ من ذا الذی، کون ہے جو یقرض، قرض دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو، قرضا حسنا، قرض اچھا، فیضاعفہ، پھر وہ دگنا کرے گا اسے، لہو، اس کے لیے، ولہو، اور اسی کے لیے، اجر، اجر ہے، کریم، عزت والا۔ یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو قرض دو، قرض حسن، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، اللہ کی راہ میں خرچ کر کے، گویا کہ ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کو قرض دے رہا ہوتا ہے، حالانکہ ہے اللہ کا مال، اللہ نے دیا ہے، اللہ چاہے تو لے بھی سکتا ہے، مگر وہ لینے کا ایک انداز بتاتا ہے، میں تم سے بطور قرض کے لے رہا ہوں۔ اور یہ قرض بھی کون سا ہے؟ قرض حسنہ ہے، اچھا قرض ہے، یعنی ایک نیت ہے کہ ایک انسان اللہ کا کہنا مان کے اللہ کی راہ میں وہ خرچ کر دیتا ہے اچھی نیت کے ساتھ۔ تو یہ اچھی نیت اور پھر اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، یہ گویا کہ قرض، تو قرض حسن بن گیا۔ تو یہ قرض حسن اس طرح بھی بنتا ہے کہ جب اللہ کی راہ میں اللہ کو دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ جب اس کو لوٹائے گا تو قرض حسن سمجھ کے، کہ اس کو اچھا قرض سمجھ کے اس کو لوٹانے میں پھر بخیلی نہیں کرے گا، بہت بڑا ثواب دے گا۔ تو یہ ہے، تو یہ قرض حسن کیا کیا چیزیں ہیں؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کیا ہے؟ پہلی بات کہ انسان اپنی بیوی اور بچوں پر خرچ کرے، یہ بھی قرض حسن ہے۔ پھر اسی طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قرض حسن سے مراد کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ تو بہرحال دونوں معنوں میں ہم مفہوم یہی لے سکتے ہیں کہ آیت ہر قسم کے اس خرچے پر منطبق ہو سکتی ہے جو محض اللہ کی رضا کے لیے دیا جائے، خالص لوجہ اللہ اگر دیا جائے، نیکی کے کسی کام میں، کوئی بھی نیکی کی صورت ہو، خیر کی کوئی بھی صورت ہو، اس میں انسان اپنے پیسے کو محض اللہ کی رضا کے لیے دے دے تو یہ ہے قرض حسن۔ ٹھیک ہے، ہر اچھے کام کو ویسے بھی ہم بھی کہتے ہیں، عرب بھی کہا کرتے تھے کہ حسنن، بہترین ہے، اچھا ہے۔ تو یہ اچھا کام کیوں نہ اللہ تعالیٰ کہے اس کو کہ یہ بھی اچھا ہے، قرض حسن۔ ٹھیک ہے، تو جو بھی بہرحال اللہ فرماتے ہیں میری راہ میں قرض حسن یا مجھے قرض حسن دے گا تو فیضاعفہ لہ، پھر وہ دگنا کرے گا اسے، اس کے لیے۔ قرآن مجید میں آتا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ۔ ایک دانہ جس طرح زمین میں ڈالا جائے، وہ ایک دانہ کیا کرتا ہے؟ ایک بال نکالتا ہے، اور اس بال میں 7 بالیں ہوتی ہیں،
ایک چھوٹا سا پودا نکالتا ہے اور اس میں 7 بالیں ہوتی ہیں اور ہر بال میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے 700 مل گئے، تو یہ ہے فَيُضَاعِفَ لَهُ تو اللہ اس کو دگنا چگنا کر کے دے گا اسے، وَلَهُ أَجْرٌ كَرِيمٌ، اور پھر اس کے مقابلے میں جو اجر ہے وہ بھی بڑی عزت والا ہوگا. یعنی اللہ نے بڑا احترام کرنا ہے اس کو، اس کا ثواب، اس کا بدلہ جو دینا ہے اس میں اس کا احترام ہوگا، اس کی عزت ہوگی. مراد کیا ہے؟ جنت. اس لیے پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بھی قرض حسنہ پر یا قرض پر اللہ کی راہ میں خرچ کرنے پر بڑا ابھارا بھی ہے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جاء رجل الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ ایک شخص نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی خدمت میں حاضر ہوا. فقال یا رسول اللہ، اس نے آ کے کہا اللہ کے رسول، ای الصدقۃ اعظم اجرا، کون سا صدقہ ہے جو میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں اور اس کا بہت زیادہ اجر پاؤں، یا اجر کے اعتبار سے سب سے بڑا صدقہ کون سا ہے؟ تو آپ نے فرمایا انت صدقہ، وہ صدقہ زیادہ اچھا ہے کہ تم صدقہ کرو، وانت صحیح شحیح، جبکہ تم صحت مند ہو، اچھے بھلے ہو، کھلے ہاتھ والے ہو. تخشى الفقر، اور ایسی صورت میں تمہیں ڈر ہو کہ کہیں میں فقیر نہ بن جاؤں، میں نے دولت خرچ کی تو میں فقیر ہو جاؤں گا. تو ادھر ڈر بھی ہو، ادھر مال بھی ہو، اور مال اتنا ہو جس سے تمہارا گزارا ہو رہا ہو، تم صحت مند بھی ہو، تو ایسی صورت میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کر دو. یہ صدقہ اللہ کے لیے یا اللہ کے ہاں سب سے زیادہ درجہ پانے والا ہے. پھر آپ یہ بھی فرماتے ہیں جہاں تمہیں فقیری کا ڈر ہو وہاں تأمل الغنا، تمہیں امید بھی ہو کہ میں امیر بھی ہو جاؤں گا. یعنی پیسہ اتنا ہے کہ اگر میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں تو فقیر ہو جاؤں گا، روکتا ہوں تو امیر بن جاؤں گا، پیسے رہیں گے میرے پاس. تو اس لیے آپ فرماتے ہیں اس درمیانی کیفیت میں جب تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تو اس کا درجہ ثواب کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے. پھر آپ فرماتے ہیں ولا تمہل، دھیان کرنا، انتظار نہ کرنا، اپنے آپ کو ڈھیلا نہ چھوڑنا. حتی اذا بلغت الحلقوم، حتیٰ کہ انسان جب مرنے کے قریب ہوتا ہے اور اس کی روح نکل کے اس کے حلق تک آتی ہے، تو اس وقت قلتا، بندہ یہ کہتا ہے لفلان کذا، میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو، ولی فلان کذا، اور میرے مال میں سے فلاں کو اتنا دے دو. آپ فرماتے ہیں وقد کان لفلان، او بھائی وہ تو ویسے ہی اس کا تھا، اب تمہیں کہنے کی کیا ضرورت ہے؟ تم نہ بھی کہو تو وہ لے جائیں گے. مزہ تو تب تھا جب تم بالکل صحت مند تھے، ٹھیک ٹھاک تھے، تمہارے پاس پیسہ بھی تھا اور تمہیں پتا تھا کہ اتنا پیسہ ہے کہ میں اس کو بڑھا بھی سکتا ہوں اور اگر خرچ کرتا ہوں تو تھوڑا سا غریب بن جاؤں گا. لیکن اسی عالم میں تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے تو شاید اس کا درجہ تمہیں زیادہ ملتا. تو اس لیے اس انتظار میں نہ رہو کہ پیسہ زیادہ آئے گا تو پھر میں کوئی اللہ کی راہ میں کوئی بہت بڑا صدقہ کروں گا. یہ نہ کرنا، کیونکہ کوئی پتہ نہیں انسان کا، کوئی آخری وقت اس کا آ جائے، کسی بھی وقت آ جائے، اور پھر اس وقت وہ دیکھے میرا مال اللہ کی راہ میں تو خرچ نہیں ہو سکا، تو جاتے جاتے یہ وصیتیں کر رہا ہے کہ میرا اتنا مال اس کو دے دو، اتنا اس کو دے دو. تو آپ فرماتے ہیں وہ تو آلریڈی پہلے ہی تھا ان کا، تم نہ بھی کہو تو ان کو مل کے رہے گا. تو صحت کی حالت میں انسان جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کر سکتا ہے وہ کرے. یہی ہے سب سے بڑے درجے کا حامل مال. تو یہ مطلب ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ له وله اجر کریم، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر بھی ہے. چلیے، یوم تری المؤمنین، جس دن آپ دیکھیں گے مومن مردوں کو، والمؤمنات، اور مومن عورتوں کو، یسعی، دوڑتا ہوگا، نورہم، نور ان کا، بین ایدیہم، ان کے آگے آگے. اللہ ایک منظر پیش کر رہے ہیں
کہ ایک وقت وہ بھی ہوگا جب اہل ایمان کو، چاہے وہ مرد ہیں یا عورتیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو نجات کا پروانہ دے گا، اور یہ اتنے خوش ہوں گے کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے پل صراط پر. یعنی انہیں کہا جائے گا کہ جنت میں جائیے، تو جنت میں جانے کے لیے وہ پل صراط کو جب عبور کرنا چاہیں گے تو وہی پیچھے ہوں گے، ان کے آگے آگے نور ہوگا تاکہ پل صراط کو آرام سے کراس کر لیں. تو یہ جیسے عمل ہوں گے انسان کے، مومنوں کے اپنے اعمال کے اعتبار سے، ویسے ہی وہ پل صراط سے گزر جائیں گے. کسی مومن کا نور، ایمان اتنا بڑا ہوگا، اتنا دنیا میں طاقتور تھا کہ یہی ایمان کل کو نور کی صورت میں جب بدلے گا تو وہ جتنا طاقتور ایمان اتنا ہی بڑا نور، یعنی پہاڑ کی طرح اس کو اپنا نور نظر آئے گا. تو وہ نور آگے آگے ہوگا اور یہ پیچھے پیچھے ہوگا اور چلتا جائے گا اور جنت میں پہنچ جائے گا. اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کا ایمان ان کے نور کی صورت میں یوں سامنے آئے گا کہ ایک کھجور کا جو درخت ہوتا ہے اتنا اس کا نور ہوگا. یہ نور اس کے آگے ہوگا اور یہ بندہ جو ہے اس کے پیچھے پیچھے ہوگا اور پل صراط کو کراس کر جائے گا. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن کے ایمان کا نور ان کو بدلے میں جب دیا جائے گا کل قیامت کو، تو وہ بالکل ایک کھڑے شخص کے نور کے برابر ہوگا. ایک کھڑا شخص جو ہے نا، بس اتنے اس کے قد کے برابر اس کا نور ہوگا. تو وہ اسی نور کی روشنی میں وہ چلتا جائے گا. پھر آپ اسی طرح کم کرتے کرتے وہاں تک آتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ حتیٰ کہ ایک شخص کا نور اتنا ہوگا جتنا یہ اس کا انگوٹھا ہے. یہ انگوٹھا، اس انگوٹھا کو وہ دیکھتا جائے گا، اس کے اندر سے روشنی نکلے گی. یہ کبھی بجھے گی کبھی جلے گی، کبھی بجھے گی کبھی جلے گی. تو ایسی حالت میں جہاں بجھے گا رک جائے گا، جہاں جلے گا چل پڑے گا. تو اس طرح اس کی دھیمی رفتار ہوگی، دھیمی رفتار. ڈرتے 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 وہ پل صراط کو کراس کرے گا. تو یہ وہ تفاسیر ہیں جو علماء نے اس آیت کی روشنی میں بیان کی ہیں کہ یسعی نورہم بین ایدیہم، دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے. ٹھیک. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بھی ہے جس کو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں بیان کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں انا اول من یؤذن له بالسجود یوم القیامہ، قیامت کے روز سب سے پہلا میں شخص ہوں گا جس کو اجازت دی جائے گی کہ تم سجدہ کرو، تو میں سجدہ کروں گا. بڑا لمبا سجدہ، بہرحال اس کی تفاسیر الگ ہیں. اور پھر آپ فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ مَن يَرْفَعُ رَأْسَهُ، تو میں ہی پہلا وہ شخص ہوں گا جو سجدے سے اپنا سر کو اٹھائے گا. فَأَنظُرُ بَيْنَ يَدَيَّ، تو میں سر اٹھا کے اپنے آگے دیکھوں گا. فَأَعْرِفُ أُمَّتِي، تو میں پہچان جاؤں گا اپنی امت کو. مِن بَيْنِ الْأُمَمِ، ساری امتوں کے درمیان میری امت بھی کھڑی ہوگی تو میں ان کو پہچان جاؤں گا. وَمِن خَلْفِي مِثْلُ ذَلِكَ، جس طرح آگے اسی طرح پیچھے بھی میں دیکھوں گا تو ایسے ہی میری امت کے لوگوں کو میں پہچان لوں گا. وَعَنْ يَمِينِي مِثْلُ ذَلِكَ وَعَنْ شِمَالِي مِثْلُ ذَلِكَ، اسی طرح دائیں بائیں جہاں کہیں بھی میری امت کے افراد کھڑے ہوں گے میں ان کو پہچان لوں گا. فقال رجل، تو ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کیف تعرف امتک یا رسول اللہ من بین الامم، اللہ کے رسول اتنی ساری قومیں ہوں گی آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک،
آپ ان میں کیسے اپنی امت کے افراد کو پہچانیں گے؟ فیما بین نوح الی امتی کا، یعنی امت حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک کتنی امتیں ہیں، آپ ان میں کیسے اپنی امت کو پہچانیں گے؟ تو قال، آپ نے فرمایا، ہم غر محجلون، وہ ایسے ہوں گے کہ ان کی پیشانی اور ان کے بازو اور ان کے پاؤں یہ چمک رہے ہوں گے، من اثر الوضوء، وضو کے نشانات سے، جو وضو کے جو اعضاء ہیں وہ وضو کرنے کی وجہ سے کل قیامت کو میری امت کے یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، بس یہ پہچان ہوگی، میں آسانی سے پہچان لوں گا۔ اور آپ فرماتے ہیں لیس لأحد ذالک غیرہم، اس کے علاوہ یہ چیز اس امت کے علاوہ کسی اور کو نصیب نہیں ہوگی میدان محشر میں، یعنی ان کے ہی اعضاء وضو کے چمک رہے ہوں گے، کسی اور کے اعضاء نہیں چمک رہے ہوں گے۔ تو اس طرح میں اپنی امت کے افراد کو بڑی آسانی سے اعرفہم، میں پہچان لوں گا، انہم یؤتون کتبہم بایمانہم، اور اس طرح بھی میں پہچان لوں گا کہ میری امت کے جو افراد ہیں ان کے نامہ اعمال کو ان کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ دائیں ہاتھ میں لے کے کھڑے ہوں گے۔ وَأَعْرِفُهُمْ، اور تیسری علامت کہ میں ان کو کیسے پہچانوں گا، وہ اس طرح پہچان لوں گا کہ تسعى بین ایدیہم ذریتہم، ان کے آگے آگے ان کی اولاد دوڑ رہی ہوگی۔ یہ علامتیں ہیں اپنی امت کو پہچاننے کی جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے خود فرمائی ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یسعى نورہم بین ایدیہم وبایمانہم، دوڑتا ہوگا نور ان کا ان کے آگے آگے اور ان کے دائیں جانب، اور ان کو کہا جائے گا بشراکم اليوم، خوشخبری ہے تمہیں آج کے دن، بس آج کے دن اگر تمہارے لیے کوئی خوشخبری ہے تو وہ یہی ہے کہ جنات، باغات ہیں تمہارے لیے، تجری من تحتها الانہار، جاری ہیں چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں، تجری من تحتها الانہار، چلتی ہیں بہتی ہیں جن کے نیچے سے نہریں، خالدین فیہا، ہمیشہ رہنے والے ہیں ان میں۔ یہ ہے، یہ خوشخبری ہوگی ان کے لیے، کیا خوش نصیبی ہے، میدان محشر ہے، نور ہے، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ہے، اور آگے نور ہوگا، پیچھے چلتے جائیں گے، اور یہ بھی کہہ دیا جائے گا، اعلان ہوگا کہ بشراکم اليوم، آج کے دن تمہارے لیے خوشخبری ہے۔ وہ کیا ہے کہ جنات، باغات ہیں، اور وہاں ہمیشہ رہنا ہے تم نے۔ ذالک هو الفوز العظیم، یہی ہے وہ بہت بڑی کامیابی، تو یہ ہے وہ کامیابی، انسان اس کامیابی کے لیے ساری کوششیں دنیا میں کر لے۔ پھر ایک دوسرا منظر بھی دکھایا اللہ تعالیٰ نے، یوم یقول، جس دن کہیں گے المنافقون، منافق مرد، والمنافقات، اور منافق عورتیں، للذین، انہیں جو آمنو، ایمان لائے تھے، انظرونا، انتظار کرو ہمارا، نقتبس، ہم روشنی حاصل کریں، من نورکم، تمہارے نور سے، قیلا، کہہ دیا جائے گا، ارجعوا، لوٹ جاؤ، وراءکم، اپنے پیچھے، فالتمسوا، پس تلاش کرو، پھر تلاش کرو، نورن، نور کو، روشنی کو، فضربا، تو حائل کر دی جائے گی، بینہم، درمیان ان کے، بسورن، ایک دیوار، لہو، اس کا، بابن، ایک دروازہ ہوگا، باطنہ، اس کی اندرونی جانب، فیہ، اس میں، الرحمت، رحمت ہوگی، وظاہرہ، اور اس کی بیرونی جانب، من قبلہ، اس طرف سے، العذاب، عذاب ہوگا۔ تو بہرحال قیامت کے روز تاریکیاں ہی تاریکیاں ہوں گی، تو کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جن پر تاریکی چھائی ہوئی ہوگی، پھر انہیں روشنی دی جائے گی تو وہ اس میں چلیں گے،
سیدنا ابن عباس فرماتے ہیں کہ لوگ تاریکی میں ہوں گے میدان محشر میں کہ اللہ ایک نور کو اٹھائے گا، پھر جب مومن نور کو دیکھیں گے تو وہ اس کی طرف اپنے چہرے کر لیں گے، اور یہ نور دلیل ہوگا اس بات کی، رہنمائی بن جائے گا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے مومنوں کے لیے کہ یہ نور ہے، میں آگے چل رہا ہوں تو میرے پیچھے پیچھے آتے جاؤ، اور تاکہ تمہیں جنت میں پہنچاؤں۔ تو ایسی صورت میں منافق جب مومنوں کو دیکھیں گے کہ وہ چل پڑے ہیں تو یہ پیچھے چلیں گے ان کے، تو اللہ تعالیٰ ان منافقوں پر تاریکی طاری کر دے گا۔ تو اس وقت یہ کہیں گے انظرونا، ذرا ہمارا انتظار کرو، تم آگے آگے ہم تمہارے پیچھے ہیں، تمہیں فالو کر رہے ہیں، ذرا انتظار کرو۔ اچانک لائٹ بجھ گئی ہے، اندھیرا ہو گیا، تاریکی ہو گئی ہے، ہمیں نظر کچھ نہیں آ رہا، تھوڑی دیر ٹھہر جاؤ تاکہ یہ روشنی تاریکی چھٹ جائے اور روشنی ہمیں نظر آئے، تاکہ ہم پھر تمہارے پیچھے پیچھے چلیں۔ کیوں انتظار کریں؟ کہ نقتبس من نورکم، تاکہ ہم روشنی حاصل کریں تمہارے نور سے۔ ایسے کم بخت ہوتے ہیں منافق، دنیا میں مومن کے نور سے روشنی حاصل نہیں کرتے، دنیا میں مومن کو کہتے ہیں یہ بیوقوف ہیں، ہم سیانے ہیں، یہاں بھی سیانے بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ذرا انتظار کرو، تاریکی آ گئی ہے، تھوڑی دیر چھٹنے دیجئے تاکہ ہم پھر تمہاری روشنی کے پیچھے پیچھے ہم بھی چلتے آئیں، اور کہیں کہ دیکھیے دنیا میں بھی تو ہم تمہارے ساتھ تھے نا، اب بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھو۔ دنیا میں کیسا ساتھ تھا؟ بیوقوف بنانے کا، پاگل سمجھنے کا مسلمان کو، کم عقل، اور اپنے آپ کو سیانہ سمجھنا، اپنی محفلوں میں مسلمانوں کی پھپتیاں اڑانا، یہ حالت تھی۔ اور کہتے ہیں ہم تو دنیا میں تمہارے ساتھ تھے، اس لیے اب آخرت میں بھی ہمیں اپنے ساتھ رکھو، جہاں جا رہے ہم تمہارے ساتھ چلنا چاہتے ہیں۔ تو اس وقت مومن ان کو کہیں گے ارجعوا وراءکم، پلٹ جاؤ تم جہاں سے تم آئے ہو، یعنی تاریکی سے تم آئے تھے نا، تو اپنے پیچھے ہی پلٹ جاؤ، وہیں جاؤ۔ فالتمسوا نورا، وہاں جا کے تم نور کو تلاش کرو، بس اتنا وہ کہیں گے، فالتمسوا نورا۔ تو بس وہ جو ہی پیچھے دیکھیں گے کہ فضرب بینہم بسور لہ باب، تو اسی وقت حائل کر دی جائے گی درمیان ان کے، یعنی مومنوں کے اور منافقوں کے درمیان حائل کر دی جائے گی بسور، ایک دیوار، بالکل ایسے جیسے پردہ ہوتا ہے، یہ ان کو نہ دیکھ سکیں اور یہ ان کو نہ دیکھ سکیں، ان کی روشنی ان تک نہ آئے اور نہ مومن ان کو دیکھ سکیں یہ کس تاریکی میں ہے۔ تو یہ دیوار کہاں ہوگی؟ بعض علماء کہتے ہیں یہ جنت اور دوزخ کے درمیان میں دیوار ہوگی۔ تو لہو بابن، اس کا ایک دروازہ ہوگا، یعنی وہ جنت کا دروازہ ہے، باطنہ فیہ الرحمہ، جس کا اندرونی حصہ اس میں رحمت ہوگی، یعنی مراد یہ کہ جنت اور جنت کی ساری نعمتیں۔ وَظَاهِرُهُ مِن قِبَلِهِ الْعَذَابُ، اور اس کا جو ظاہر ہوگا، کیا مطلب بیرونی حصہ، وہ کیا ہے؟ من قبلہ، اس کی طرف سے العذاب، عذاب ہوگا، یعنی تاریکی ہوگی یا دوزخ کی آگ ہوگی۔ بس یہ اسی وقت ان کے درمیان دیوار حائل کر کے ایک کو جنت میں ڈال دیا جائے گا اور دوسرے دوزخ میں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو جنت اور دوزخ کے درمیان تفریق کے لیے اس دیوار کا ذکر کیا گیا ہے کہ فضرب بینہم بسور، ٹھیک ہے؟ تو یہ ایک جانب اس کا جنت کی طرف ملتا ہے اور دوسرا جانب دوزخ کی طرف ملتا ہے، وہ یوں سمجھ لیجیے۔
اب یہ دوزخ میں جا پڑیں گے تو ینادونہم، وہ پکاریں گے انہیں، الم نکم معکم، کیا نہیں تھے ہم تمہارے ساتھ؟ قالو، وہ کہیں گے بلا، کیوں نہیں، ہاں ہاں تم تھے، ولیکنکم، اور لیکن تم، فتنتم، فتنے میں ڈالا تم نے، انفسکم، اپنے آپ کو۔ تو یہ پیچھے منافق ان کو بہت زور سے پکار کے کہیں گے مومنوں کو، الم نکم معکم، کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے؟ ہم تمہارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، جمعے میں حاضر ہوتے تھے، اور اسی طرح حج کرتے تھے، عرفات میں ہم وقوف کرتے تھے، اور اسی طرح ہم بے شمار قربانیاں کرتے تھے، ہم تمہارے ساتھ رہے، غزوات میں سب کچھ کیا۔ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان جدائی کیسے ڈال دی گئی؟ تم جنت میں چلے گئے اور ہم دوزخ میں۔ ہم بھی تمہاری طرح نمازیں پڑھتے تھے، ہم بھی تمہاری طرح لڑائیاں لڑتے تھے، ہم بھی وہی کام کرتے تھے جو تم کرتے تھے۔ الم نکم معکم، ہمارا کیا قصور ہے؟ تو قالوا بلا، تو مومن ان کو جواب دیتے ہوئے کہیں گے جی ہاں، واقعی تم ہمارے ساتھ تھے، لیکن بظاہر، ظاہری طور پر دکھانے کے لیے کہ ہم بھی مومن ہیں، مگر تمہارا جو اندرونی معاملہ تھا، دل کی جو حالت تھی، وہ یہ تھی کہ وَلَكِنَّكُمْ فَتَنْتُمْ أَنفُسَكُمْ، لیکن تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو۔ یہ کیا ہے فتنے میں ڈالنا؟ منافق بن کے رہے تم، نفاق تمہارے دل میں جگہ بنا بیٹھا، یعنی مومنوں کے ساتھ رہتے تھے، ان سے شادیاں بھی کرتے تھے، ان کے گھروں میں بھی آتے جاتے تھے، دوستیاں بھی تھیں، لیکن اس سب کچھ کے باوجود یہ منافق اندر سے مرے ہوئے انسان تھے، مردہ تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں تو سب کو نور دکھا دے گا، نور عطا کر دے گا، تو منافقوں کا نور بجھا دیا جائے گا جب وہ اس دیوار کے پاس پہنچیں گے، اور پھر ان کے درمیان اس وقت ایک دیوار حائل کر دی جائے گی اور تفریق کر دی جائے گی، یہ دوزخ میں، وہ جنت میں۔ تو فتنتم انفسکم، تم نے فتنے میں ڈالا اپنے آپ کو، یعنی نفس کی جو خواہشات تھیں، لذتیں تھیں، جو گناہ کے کام تھے، تم انہی میں پڑے رہے، ہم ان سے ذرا بچ کے رہے۔ پھر وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم نے انتظار کیا کہ کب مسلمانوں کے حالات بدلتے ہیں، کب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر زوال آتا ہے، کب دشمن آ کے ان کا ستیہ ناش کرتے ہیں۔ تم تو اسی انتظار میں تھے۔ جیسے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم جس جہاد پہ بھی جاتے تو یہ پیچھے اپنے دلوں میں بڑی خواہشات رکھتے تھے، کاش کہ اللہ کے رسول شہید کر دیے جائیں، ان کے بڑے بڑے لیڈر وہاں مارے جائیں، اور جب یہ واپس آئیں تو پھر ہم مدینہ کو سنبھال لیں۔ یہ ان کے حالات تھے۔ وَتَرَبَّصْتُمْ، اور تم انتظار کرتے رہے۔ یعنی یہ انتظار کوئی اچھا انتظار نہیں تھا، بس حالات کا، ابھی مومن نہ بنو، انتظار کرو، دیکھو، یہ وقتی جذبہ ہے، شوق ہے، وقت آئے گا دب جائیں گے، بڑی مخالفتیں ہو رہی ہیں، کسی نے ان کو ختم کر دینا ہے، بس اس وقت تک کا انتظار کرو، پھر بعد میں ہم ہوں گے، ہمارے پاس مدینہ ہوگا، سب کچھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا۔ تو اس لیے تربصتم کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ تم نے اپنی توبہ میں تاخیر کی، فوراً توبہ نہیں کی، تم نے کہا نہیں، ابھی حالات کو دیکھتے ہیں اور دیکھیں گے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے، اور پھر کوئی سودا کریں گے، یا تو مومن بن جائیں گے یا پھر مومنوں کے خلاف ہو جائیں گے، ابھی درمیان میں رہو۔ وَارْتَبْتُمْ، اور شک کیا تم نے توحید میں، جو قرآن مجید کا پہلا اور بڑا اہم سبق ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کا بھی، کہ اللہ واقعی ایک ہے، اس میں تمہیں شک تھا، وحی پر شک کیا کہ کیا واقعی رسول اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی ہے، آپ کی نبوت پر شک کیا
کیا واقعی آپ نبی ہیں؟ اور بعث بعد الموت پہ شک کیا کہ کیا واقعی ہم مر کے دوبارہ زندہ ہوں گے؟ تو جو لوگ اللہ کی توحید میں شک کریں اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت میں شک کریں وہ کہاں مسلمان ہیں؟ بظاہر جتنا مرضی کہیں کہ ہم مومن ہیں، ہم مسلمانوں کے ساتھ نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، جمعہ میں حاضر ہوتے ہیں، اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، نام مسلمانوں والا رکھا ہوا ہے، لیکن اندر اگر اس قسم کا شک بیٹھا ہوا ہے تو بتائیے ایسے ایمان کو یا ایسے عمل کو اللہ کیسے قبول کرے گا؟ وغرتکم الامانی، اور دھوکے میں ڈالا تم کو خواہشات نے. یہ بڑی باطل جھوٹی قسم کی فضول قسم کی خواہشات تھیں، امیدیں تھیں. یہ دنیا میں دنیا جی ہم یہ بھی کر لیں گے، آئندہ یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، یہ بھی ہو جائے گا، بس ہو جائے گا. یہ امنیت، یہ ان کی تمنائیں تھیں. بس ان تمناؤں نے تمہیں ایسے دھوکے میں رکھا کہ تم مسلمان نہیں ہو سکے، تم حقیقت کو پہچان ہی نہ سکے. اور اسی دھوکے میں رہتے رہتے تم نے اپنے آپ کو موت کے حوالے کیا، تم مر گئے. اب تم اللہ کے پاس آئے ہو، یعنی حتیٰ جاء امر اللہ، حتیٰ کہ آ گیا حکم اللہ کا. مراد یہ کہ تمہاری موت کا وقت آ گیا اور موت تک تم اسی دھوکے یا تمناؤں کے دھوکے میں رہے. وغرکم باللہ الغرور، اور دھوکے میں ڈالا تمہیں اللہ کے بارے میں اس بڑے دھوکے باز نے. یہ دھوکے باز کون ہے؟ شیطان. شیطان نے تمہیں بڑی غلط امیدیں دلائیں، تمہیں دھوکے میں ڈالا کہ اللہ تبارک و تعالی کیا کرے گا تمہیں. تم بظاہر مومن ہو، بس امید رکھو کہ اس کی سزا سے تم بچ جاؤ گے. وہ تمہیں عذاب نہیں دے گا، وہ صرف زبان کو دیکھتا ہے، دل کو نہیں دیکھتا. اس لیے زبان سے اگر تم نے اظہار کر لیا تو کیا ہے؟ کل کو کہہ سکتے ہو اللہ تعالیٰ کو، اللہ میں نے کلمہ پڑھا تھا، میں بھی نماز پڑھتا تھا. تو شیطان بہت سے لوگوں کو یہ باور کراتا ہے کہ تم جو کچھ کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، لیکن جو دل کے اندر ہے اس کو اللہ نہیں جانتا. یہ ہے وہ دھوکہ جو شیطان دلاتا ہے. جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں علیم بذات الصدور ہوں، میں دلوں کی پلٹتی حالت کو بھی دیکھتا ہوں، جانتا ہوں. تو مسلمان کے اندر یا منافق کے اندر کس قسم کا نفاق ہے اور مسلمان کے اندر کس قسم کا ایمان ہے، دونوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اچھی طرح جانتے ہیں. مگر شیطان دھوکے میں ڈالتا ہے کہ نہیں، جو بظاہر تم کرتے ہو اس کو اللہ جانتا ہے، اور جو اندر کرتے ہو اس کو اللہ نہیں جانتا. یا پھر شیطان کا دھوکہ یہ بھی ہے، کوئی نہیں یار، کرو ابھی مخالفتیں کرو، جب وقت آئے گا تو توبہ کر لینا اور نمازیں پڑھ لینا، استغفار کر لینا، اللہ معاف کر دے گا. تو یہ ہے وہ انتظار کرتے رہو. اللہ فرماتے ہیں حتیٰ جاء امر اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا کہ موت تمہیں اس وقت آنی چاہیے تو وہ آ گئی. اس وقت تک تم نہیں سنبھلے، تم انتظار میں ہی رہے. تو اب کہتے ہو کہ ہمیں اپنے ساتھ لے چلو. فَالْيَوْمَ، تو آج کے روز، لا یؤخذ، نہ لیا جائے گا، منکم، تم سے، فدیتن، کوئی فدیہ، ولا، اور نہ، من الذین، ان سے جنہوں نے کفروا، کفر کیا، مأواکم، ٹھکانہ تمہارا، النار، دوزخ ہے، ہی مولاکم، وہی ہے دوست تمہاری، وبئس المصیر، اور کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. تو بس اب جو کچھ تم دنیا میں کر کے آئے ہو، تو آج تم منافقوں سے اور ان کافروں سے جنہوں نے نہ اللہ کو مانا، نہ رسول اللہ کو مانا، نہ قرآن کو مانا، ان سے کسی قسم کا بھی فدیہ اس عذاب کے بچنے کے بدلے میں لیا نہیں جائے گا. ان کو سزا دی جائے گی. قرآن مجید میں ایک اور مقام فرمایا چاہے وہ زمین کی مقدار کے برابر سونا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیوں نہ دیں کہ اللہ یہ لے لو ہمیں دوزخ سے بچا لو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں وہ فدیہ بھی قبول نہیں کروں گا. تو یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے.
تو ویسی فدیہ کیا دے سکے گا؟ کچھ ہوگا اب تو دے گا نا. مراد یہ کہ دنیا میں یہ کام چلا کے تم اپنے آپ کو بڑی مصیبت سے بچا لیتے ہو، لیکن قیامت کے روز کچھ نہیں چلے گا، نہ سفارش، نہ فدیہ، نہ کوئی بدلہ، بلکہ بندے کے اپنے عمل ہوں گے، اور اس عمل کی جو سزا اور جزا ہوگی وہ اس کو دکھائی جائے گی یا دی جائے گی. تو ان کا کیا ہے پھر بدلہ؟ مأواکم النار، ٹھکانہ تمہارا دوزخ ہے. بس تم کافر ہو، تم منافق ہو، تمہارا ہم حساب کتاب کیا کریں؟ تم جاؤ سیدھے دوزخ میں، تم ہو ہی جہنم کے لائق. وہی جہنم تمہارا ٹھکانہ بطور خاص بنا دی گئی ہے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے، اسی میں تم نے رہنا ہے. یا مولاکم، یہ ہے دوست تمہاری. یعنی انسان اپنے دوست کے گھر جب جاتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے. تو تمہاری منزل، تمہارا مقام، جہاں تم نے اب رہنا ہے، وہ اب یہی ہے، دوزخ ہے. کیوں؟ اس لیے تمہارے کفر، تمہارے نفاق اور تمہارے شک کا جو صحیح اور مناسب بدلہ ہے وہ یہی ہے کہ تم دوزخ میں جاؤ. ٹھیک ہے؟ تو مولا عربی زبان میں اس شخص کو کہتے ہیں جو کسی بھی انسان کے فائدوں کے بارے میں ذمہ داری لے لے کہ یہ انسان ہے، اس کو جو بھی فائدے ہوں گے اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. فائدوں سے مراد یہ کہ اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کی رہائش، اس کا پہننا، اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں. اس کا تحفظ، اس کی ذمہ داری میں لے، اس کو کوئی نہیں چھیڑے گا، میں ہی ذمہ داری لیتا ہوں. تو دوزخ کو مولا اس لیے کہا ہے کہ دوزخ اب ان کی ذمہ داری لے لے گی کہ اب یہ میرے اندر آئیں گے، میرے اندر ہی رہیں گے، میرے اندر ہی جلیں گے، میرے اندر ہی سڑیں گے، میری ہی تکلیفیں برداشت کریں گے. کوئی اور آ کے اب ان کی ذمہ داری مجھ سے چھین نہیں سکتا، نہ لے سکتا ہے. وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور کتنا برا ہے، کتنی بری ہے لوٹنے کی جگہ. یعنی کوئی انسان یہ سوچے کہ میں دوزخ میں جاؤں، آگ میں جاؤں، کپ کپا اٹھتا ہے. پھر سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس شخص کو وہاں بھیج دیا جائے کتنی بری جگہ ہوگی اس کے لیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.